کہتے ہیں پیدا ہونے کو، کسی کو برتھ ڈے کہا جاتا ہے، کسی کو پیدا ہونا کیا، کسی کو میلاد کہا جاتا ہے، عربی میں ہے۔ دیکھنا کہ یہ جو عقیقہ ہے یہ واجب ہے، سنت ہے، جو سنت موقع ہے واجب کے قریب چلی جاتی ہے۔ تو جو عقیقہ کیا جاتا ہے مرنے پہ کیا جاتا ہے، پیدا ہونے پہ۔ اس بات کو سمجھے، سمجھ آئی آپ کو کہ میلاد ہم کیوں منا رہے ہیں؟ بھائی میلاد اس لیے منا رہے ہیں، یہ تو ہمارے باپ دادا کا، یہ باپ دادا کی سنت ہے۔ یہ جو ہم عقیقہ کرتے ہیں یہ مرنے پہ کرتے ہیں، پیدا ہونے پہ کرتے ہیں۔ تو یہ پیدا ہونے پہ تو اسے عقیقہ ہی کہہ لیں نا یار، عقیقہ کہہ لیں، میلاد کہہ لیں، بات تو ایک ہی ہے۔ میلاد کسے کہتے پیدا ہونے کو؟ تو جب پیدا ہونے پہ عقیقہ دیا جاتا ہو تو یہی وہی بات ہے، میلاد ہوئی۔ آپ نے پہلی بار کتنی بار یہ سنا؟ پہلے یہ مکالمہ پہلے کتنی بار سن چکے ہیں؟ یہ دیکھیں حقیقت دوسری ہے بات، اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو میلاد کتوں لے آندا جے، میلاد ہر پیدا ہونے والے کا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ سب سے عظیم نعمت امام الانبیاء ہے، سب سے عظیم نعمت امام الانبیاء ہے، جن نے کفر اور جہالت سے نکالا اور جنت میں داخل کر دیا۔ میں یقیناً کہتا ہوں ایمان کی پوری قوت سے کہ میرے پروردگار کا یہ بہت بڑا احسان ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں داخل ہوا اور جنت میں جائے گا انشاءاللہ۔ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرے آقا حضور کا امتی دوزخ میں جائے۔ دوزخ میں جانا تو درکنار رہا، اس کا سایہ بھی دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو یہ بہت بڑا عظیم، تو اس کا شکرانہ ادا کریں۔ یہ میرے پیو نے رواج بنایا یہ کہ لڑکا پیدا ہو تو 2 بکرے دیں عقیقے کے، لڑکی ہو تو 1 دیں۔ کیا لڑکی کا شکرانہ 1 دیں؟ یہ میرے پیو باپ نے تو نہیں کہا، یہ تو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے۔ یہ آج کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا حضور امام الانبیاء تشریف لائیں تو ہم ایسے کریں کہ ان کا شکریہ ادا، اللہ کا شکر ادا کریں۔ ہم تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہو کر بیٹھے ہیں، اس کی رحمت کی بھیک مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ اگر نہیں اس میں بیٹھنا چاہتے اور اللہ کی رحمت نہیں حاصل کرنا چاہتے، نہ صحیح، ہمیں کیا فرق پڑے گا؟ ہم بتاتے ہیں کتوں لاندہ ہے، ہم بتائیں گے نا، ہم جو کرنے والے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم میلاد کیوں منا رہے ہیں۔ بھائی میلاد اس لیے کہہ رہے ہیں، میلاد پیدا ہونے کو کہتے ہیں۔ تو جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے لیے عقیقہ دیا جاتا ہے، وہ مرنے پہ تو نہیں دیا جاتا، وہ مرنے پہ نہیں دیا جاتا، پیدا ہونے پہ دیا جاتا ہے۔ یہ تو عام آدمی ہے، تو وہ تو امام الانبیاء ہے۔ دوسرا افسوس سے یہ ایک بات میں گزارش کرتا چلوں، میں قبل اس وقت اگر کسی کا دل چیکنی ہوئی تو معاف بھی کر دینا۔ محمد رسول اللہ کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں، یہ بھی اکثر سنا کہ ہماری بخشش کا ذریعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے نانا، کوئی شک نہیں اس میں، واقعی ایسی بات ہے۔ مگر میرے آقا حضور کے نانے کا نام کس کو آتا ہے؟ اس محفل میں ہاتھ کھڑا کریں کوئی کہ میرے آقا حضور کے نانے کا نام کس کو آتا ہے؟ بریک لگی مر گیا۔ بات اصل میں ہے جو امام الانبیاء ہے یہ یہاں باپ کے نام پہ بلایا جائے گا، مرنے کے بعد بھی باپ کا نام آئے گا، مگر برزخ میں ماں کے نام پہ جب بلایا جائے گا۔ تو حضرت آمنہ کے لال تو یہ پکار تو رہے ہیں، نعرے تو لگاتے ہیں، مگر یہ نہیں پتا کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے ابو جی کا کیا نام ہے۔ بنت وہب بن عبد المناف، وہ دادا ہے، وہ نانا ہے۔ نانا کون ہے؟ عبد الوہب، واہب وہب، وہب بن عبد المناف۔ بات یہ ہے اگر یہ سیالوی شریف
یہ سیال شریف والے کے پٹھوں تکبیر نہ چلی ہوتی تو یہ بھی نہ بولتے۔ دوسرا یہ عرض کرتا چلوں، ہم نماز پڑھتے ہیں تو میں جس مصیبت میں پڑھا رہا ہوں وہی بات کروں گا جو اپنے درد ہی سنا رہا ہوں، کہ جب بھی نماز پہ کھڑا ہوا ہوں تو دیکھا کہ نماز میں شرک ہو رہا ہے۔ یار کیا نماز شرک ہو رہا ہے، اسی مصیبت میں پھنسا رہا ہوں۔ نماز پڑھیں تو ہم اقرار کرتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے، مگر یہ خیال اگر باہر گیا اللہ تعالیٰ کے باہر تو شرک نہیں ہوا تو کیا ہوا یار؟ پھر کرسی پہ بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہو یار، یہ تھوڑا سا سوچ لیں ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس کی نماز پڑھ رہے ہو یار؟ میرے سامنے یہاں ایک کل شاید آپ نے بھی دیکھا، ایک مائی آئی، چلا پھرا نہیں جاتا تھا، بڑی مشکل سے کرسی پہ بٹھایا، جب میں بیٹھا ان کا آ کر تو کہنے لگی مجھے ٹالو، میں نیچے، میں ان کے برابر نہیں بیٹھنا چاہتی، میری ہم عمر ہوگی، میری 82 کا آدمی ہوگا، تو نیچے بیٹھنے لگی۔ ایک معمولی سا ادنا سا بندہ، نبی کا ادنا سا غلام، امتی کہتے ہوئے بھی ہم جو کہ امت میں کہہ رہے ہیں، مگر کما حق ہو اگر کہیں کہ وہ محبت جو چاہیے وہ ہمارے اندر کوئی نہیں ہے۔ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے مگر نماز نہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے گھٹنوں کو درد ہو جاتا ہے، سارا دن منجی گندم کاٹے، باجرہ کاٹتے رہیں، کام کرتے رہیں، ککر کی تلاشی کٹائی کرتے رہیں، بس جب نماز وقت آتا ہے تو گھٹنوں کا درد ہونے لگتا ہے۔ یہ ہے محبت، یہ محبت ہے، اسی کو کہتے ہیں یار نماز وہ ہے جو میں سمجھا ہوں، جس مشکل سے میں نکلا ہوں، نماز وہ ہے یہ جو خاص بات ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، تو پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو، ایسا کھڑا ہو تجھے اپنا آپ بھی بھول جائے، تجھے اپنی بھی یاد نہ رہے۔ یہ کیسے جی کوئی ثبوت ہے آپ کا؟ یار ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ جی ہمارے جو ثبوت دینے والے موجود ہیں نا، ہم کو نقص میں تو نہیں ہے، ہم ہی مالکم والے ہیں، ہم کسی کے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی میں ایک تیر پیوند ہو گیا، جب پیچھے کھینچتے تھے تو آپ درد محسوس کرتے۔ میرے آقا حضور کی خدمت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پیش ہوئے، یا رسول اللہ آپ کے لاڈلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی میں تیر پیوند ہو گیا، انہوں نے کیا مشکل ہے تو نکل نہیں رہا، نے کہا جب نماز پڑھنے لگا علی تو نکال لینا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز شروع کی تو وہ تیر نکال کر باہر نکال گیا، تو پوچھا کہ اے علی آپ کے تیر کا کیا بنا ہے؟ اے نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا کہاں ہے وہ؟ انہوں نے کہا نکل گیا کہیں۔ یہ نہیں، یہ نماز ہے۔ نماز پڑھے تو دنیا کی بات یاد آئے، کس کے سامنے کھڑے ہو یار؟ وہ خالق کائنات کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر تمہارا خیال کسی دوسری طرف جائے تو آپ کی ٹانگیں درد محسوس کر رہی ہیں تو نماز ہی نہیں ہوئی۔ اگر آپ کی وجود کی نماز میں ٹانگیں درد محسوس ہو رہا ہے آپ کو تو نماز آپ کی کوئی نہیں ہوئی، یقیناً بات آپ کوئی نماز نہیں۔ نماز پڑھیں تو ٹانگوں کا درد کیسے یاد رہے؟ یہ دیکھیں بے شمار اور بھی لوگ آئے، ایک بوڑھا آیا تو میں کھڑے ہو کر انہیں سینے سے لگایا، آپ دیکھ ہی رہے تھے شاید۔ ایک بوڑھا آیا، چلنے پھرنے کی طاقت نہ تھی، جب آئے تو میں کھڑا رہا، پاس آیا تو سینے سے لگایا، انہوں نے میرا سینہ چوما۔ باخدا میں کبھی بھی نہ چومتا اگر خدا ان کو نہ چومتا تو، اس لیے اللہ نے ان سے پیار کیا تو میں نے بھی ان سے پیار کیا۔ وہ اس وقت کا بوڑھا نماز تہجد کا عادی، کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، تو کھڑے رہ کر بارگاہ الہی میں اس کی حمد و ثنا کو بلند کرے تو میں اس سے پیار کیوں نہ کروں یار؟ اور بابا پیر شاہ غازی سرکار رحمۃ اللہ، میں بچپن میں تھا تو ان سے پیار کرتا تھا،
تو اس لیے پیار میرے نہ ماما نہ چاچا نہ تایا نہ پھپھڑا نہ ماسرا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کو راضی کر لیا۔ تو جو اللہ جس پہ راضی ہوگا ہم بھی اسی پہ راضی ہوں گے، ہم بھی اسی سے پیار کریں گے۔ یہ دو باتیں کہنی تھی۔ ایک تو حضرت آمنہ کے لال کا ذکر تو ہر جگہ ہر محفل میں ہوتا ہے، مگر دیکھا ان کے نانا جی کا کسی نے نام نہیں لیا۔ دل میں دکھ آیا، افسوس ہوا ہے، رنج ہوا ہے، یار میرے آقا جو کائنات کی، میں کہہ سکتا ہوں کائنات کی روح، ان کی مما کے ابو کا نام نہ آئے۔ کلمہ پڑھے ہم، دعوے تو اتنے اتنے بڑے باندھ رہے ہیں، مگر دیکھ لیں نا، افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ تھوڑا سا جب بنیاد کسی چیز کی مضبوط ہوگی تو تعمیر تب ہوگی۔ امام الانبیاء رحمت اللہ عالمین شفیع المذنبین نا محمد مصطفیٰ، یہ بنیاد ہے، ہم تمام انبیاء علیہ السلام کی بنیاد ہے یہ۔ تو ان سے محبت اگر ہے تو ان کی مما سے محبت نہ کی جائے، ان کی مما کے ابو جان کا سے محبت نہ کی جائے، تو محبت کے پھر ذرا نظر ثانی کر لینا، محبت ہے کہاں بڑی، کہاں چھپی ہوئی ہے۔ یار یہ سوچتے تو ہوں گے یہ بوڑھا بابا پتہ نہیں یہ کہاں چلا گیا آج، یہ کیسے ہو رہا ہے۔ ویسے میں کوئی غلط بیانی نہیں کی، کما کو جو اندر میں درد تھا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اکثر یہی سنتا رہا ہوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر نماز کا ٹائم ہوا، اذان کی آواز آ رہی ہے، وہ گپے لگا رہے ہیں کہ جس اللہ کا نام لیا، محمد رسول اللہ کا نام آیا، آپ کا دل کانپا نہیں، آپ کے اندر وہ جذبہ نہیں پیدا ہوا۔ کس نماز کی بات کر رہے ہو یار، کیسی نماز؟ پھر افسوس سے یہ کہتا ہے میں جس مشکل میں رہا ہوں وہ مجھے کرنی نہیں چاہیے تھی ایسی بات، مگر یہ میں خامی سمجھتا ہوں، میری کمزوری، کہ نماز میں اقرار کیا، پیچھے امام نے منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے، پیچھے امام صاحب دے منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے، مجھے یہ کرنی نہیں چاہیے تھی، مگر نادان تھا، نادانی کی وجہ سے آگے دیکھا تو امام صاحب ہی کوئی نہیں ہے۔ یا اللہ یہ کیا، میں نے تو اقرار کر بیٹھا ہوں، میں پیچھے اس امام داد سے، تو میں امام صاحب آگے ہے ہی نہیں ہے، تو میں کہاں جاؤں؟ مگر ایک دوستو یہ میری نادانی تھی، اگر مجھے اللہ نے یہ شرف دیا تھا تو اپنے اندر ہی غرق رہنا چاہیے تھا، اگر امام آگے ہو یا نہ ہو، پیروی شریعت میں آپ اسی کے پیچھے نماز پڑھیں، پیروی شریعت میں اسی کے پیچھے نماز پڑھیں، تب بھی 27 نمازوں کا ثواب مل جائے گا، امام ہو یا نہ ہو۔ میں ایک عرض کرتا چلوں، بھائی امام آگے کیسے نہ تھا، ہمارے قریب کے پڑوسی ہیں میرے، مجھے فخر ہے میں ان کا پڑوسی ہوں، ان کا نام میاں محمد بخش عارف کھڑی سرکار، میں رحم قربان جاؤں آپ کی محبت خلوص اور اس ذکر الہی اور محبت رسول کی وجہ سے شکایت کی، بڑے بھائی عالم دین تھے، اے میاں محمد بخش میرے پیچھے اماں جی نماز نہیں پڑھتا، آمن دے آج ممدائی آمن دے، جب گھر گئے اور ممداد نماز کیوں نہیں پڑھ رہا، نہ اماں جی پڑھوں گا۔ کوئی بھی والدین کا نافرمان ولی اللہ تو جانے مسلمان ہونا بھی اس میں بھی شک ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے والدین کا نافرمان ہو تو ولی اللہ بن جائے، ہائے کھائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قربان جاؤں ماں کی قدموں میں، یہ جس نے ہماری تکلیفیں برداشت کی، ہماری غلطیوں کو درگزر کرتی پھر بھی ہماری پرورش کرتی تھی، قربان جائے اس ماں کی شان ہے۔ ہاں جی اب نماز پڑھوں گا، دوسرے دن نماز پڑھنے کے لیے
گئے تو پہلی رکعت میں بھاگ کر گھر آ گئے. تو بڑے بھائی پھر انہوں نے شکایت کی. آج میاں محمد نے ایک نواں گل نکل کے آ دیا, نواں گل نکالا ہے. میں کہا وہ کیا؟ آج پہلی رکعت میں چھوڑ کر گھر آ گئے. انہوں نے کہا او میاں محمد کیوں آج ایسا کیا؟ ہماری عام میں پنجابی جو ہے نا ہماری زبان میں بڑے بھائی کو لالا کہتے ہیں, ہم بھی لالا کہتے تھے اپنے بڑے بھائیوں کو. لالا تو بچوری مڑن چڑ کے سو میں کیا پھر کہڑے ویلے مرسن ہے میں اس وقت گھر تک جان نماز تک پڑھا. میں آپ بچیری تلاش کرنے کے لیے چلے گئے تھے تو میں نے کیا دور چلے گئے ہیں تو شاید وہ کس وقت واپس ہوں تو میں اس لیے گھر چلا گیا. تو انہوں نے کیا بھائی اور میاں محمد باغ یہ کیا ہے ایسی باتیں کرتا رہتا ہے؟ لالے سے پوچھ لو. زہر عالم دین تھے, مفکر اسلام تھے, جھوٹ تو انہوں نے بولنا تھا. انہوں نے کہا میاں محمد ٹھیک کہہ رہا ہے. واقعی میں نے چوہانا والے کنویں میں کنواں تھا وہاں, تو وہاں میں نے اپنی گھوڑی کو وہاں لیرا ہوا تھا, رسا لگا کر باندھا ہوا تھا. وہاں اس کے ساتھ بچیری تھی, وہ آگے پیچھے بھاگ رہی تھی, تو میں نے کہا کنویں میں نہ گرنا چاہیے. تو میاں محمد ٹھیک ہی کہہ رہا ہے. یہ تھی بات کہ آگے یہ فرض کیا کہ امام صاحب بچیری موڑنے والے ٹر گئے یا گائیں نہ دودھ میلنے پہ, تو یار میں کس پیچ کے پیچھے نماز پڑھوں. کبھی یہ خلش رہی دل میں, کبھی یہ مجھے تکلیف تھی, مگر یہ دیکھا ایک قانونی شریعت ہے. اور تمہاری نماز ہو یا نہ ہو, اور تو پڑھی نماز ہے, تو پڑھ. شریعت کے بند ماننے ہم نے, کیونکہ شریعت کا حکم ہے بعد جماعت نماز پڑھو, 27 نمازوں کا. نہیں امام ہو یا نہ ہو تو جماعت میں نماز پڑھ. بات دیر میں ہوش آئی, میری مشکل حل ہوئی, اللہ کا شکر ادا کیا. اے اللہ شکر تیری ذات پاک نے, سب سے بڑا احسان اس کا یہ کہ مجھے جھکنے کی توفیق دی. یا اللہ ساری دنیا اگر چھن جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں, یا اللہ تیرا در مجھ سے نہ چھوٹ جائے. میرے دل میں اگر اس وقت بھی جو فکر ہے یہی ہے, یا اللہ اگر میری جان جاتی ہے تو جائے, یا اللہ تیرے در پہ جھکنے کی توفیق نہ جائے. یہ مجھے نہ ہو کہ ایسا کہ میں تیرے در سے شرجائے شکر کی مجھے توفیق دی. سب سے بڑا احسان ہی تیرا یہ ہے. میرے دوستو تھوڑا سا وقت رہ گیا, اگر اللہ کی رضا کے لیے جو وقف کر لے اس زندگی کے سانس کو, کوئی سانس آئے اسی کے نام سے, باہر آئے تو اسی کے نام سے, اندر جائے تو اسی کے نام سے. میں ایمان کی پوری قوت سے کہتا ہوں, جب اللہ کے ذکر سے آپ کا قلب جاری رہے گا, اللہ کے ذکر کے بغیر دھڑکے گا ہی نہیں, سانس چلے گا ہی نہیں, تو آپ کے خون کے ہر خلیے سے ذکر الہی نمودار ہوگا. آپ کے جتنے خلیے خون کے سب ذکر سے خون کی زرکت کر دیں گے تو بدن پاک ہو جائے گا. جب بدن آپ کا پاک ہوا, ایمان کی پوری قوت سے کہہ تو باب آدم کو بھی دے, محمد رسول اللہ کو بھی دے گا. لطف اندوز ہو. کیا زندگی برباد کر رہے ہو یار. یہ بیٹھ کر نکالنے والی نمازیں چھوڑیں, نماز حقیقی میں غروب ہو جائے. ایسے غروب ہوئے جیسے سورج غروب ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے, اندھیرے میں کوئی چیز نظر نہیں آتی. نماز پڑھیں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے, پھر اللہ یاد رہے, اپنا وجود بھی ختم ہو جائے, ٹوٹ جائے, ٹوٹ کر نماز پڑھو یار. ایک ہی مجھے تو تکلیف تھی اپنی زندگی کی, وہ میں نے آپ سے گوشگوار کی ہے کہ جس پریشانی میں ڈوبا رہا ہوں, روتا رہا ہوں, ایک وقت آیا ماں کی دعا, میرے اللہ کا احسان, آقا حضور کی نظر عنایت, اور دوسرا یہ جو بچہ یہیں پہ مسجد ہے یہیں پہ نماز ہو جائے گی. پڑھے ہم تو نماز ہو جاتی ہے جہاں بھی پڑھے. یہ میرا بچہ پیدا ہوا, اس میں بھی مجھے ایک خاص ایک بات ملی کہ 3 جگہ گیا الٹرا ساؤنڈ کرانے کے لیے, تو یہی کہتے رہے کہ یہ تو ڈیڈ ہے, یہ کاٹ کر نکالنا پڑے گا.
یہ پیدا نہیں ہو سکتا. یہ سمیع اللہ جو میرے پاس بیٹھا ہے. تو ایسے ہوا کہ میں نے حضرت صاحب کی فریاد کی. میری 7 بیٹیاں ویر کھٹانے کے لیے ویر کو گود میں لے کر خوش ہونے کی انتظار میں بیٹھی تھی. تو میں کیا سن رہا ہوں؟ تو ڈاکٹروں نے تو کہہ دیا کہ یہ تو ڈیڈ ہو چکا ہے. حضرت پیر اولیاء بادشاہ فاروق ان کو فون کیا کہ میرا اتنا بڑا 6000 اولیاء کا سرتاج میرا پیر ہو، تو مجھے یہ خبر سن رہا ہوں 6 مہینے انتظار میں تھی کہ ہمارا ویر آ رہا ہے، تو وہ اس کی تو یہ خبر سن رہا ہوں. تو میرے پیر مرشد حضرت پیر اولیاء بادشاہ فاروق صلی اللہ علیہ وسلم مجھے انہوں نے جھڑک کر کہا جاؤ بھاگو کر، اللہ کی رضا پر راضی رہنا بہتر ہے. اللہ آپ کی ان بچیوں کو ویر یہی ویر دے گا کھلانے کے لیے، کھیلیں گی یہ بچیاں. میں نے ان کو کہا کہ ہم ڈسچارج کریں، گھر جائیں گے. ڈسچارج کے انہوں نے کاغذ بنائے. اتنے میں سمیع اللہ اپنی زندگی کے لمحات لے کر دنیا میں تشریف لے آیا. یہ جب پیدا ہوا تو وہ میں نے کہا کہ آپ تو جو ڈاکٹر صاحب آئے، یہ آپ تو کہہ رہی تھی یہ تو ڈیڈ ہو چکا ہے، اسے تو کاٹ کر نکالنا پڑے گا. انہوں نے کہا یہ مجھے آجے نہیں ہفتے والا، ہمیں نہیں یہ بتا. تو میں یہ 1.5 سال کا تھا تو میں اس کو گھر چھوڑا. اگر میرا ہوتا تو میں اس کی پرورش کرتا. یا اللہ یہ تو نے ہی پیدا کیا، تو اس کو سنبھال. میں 1.5 سال کا تھا تو اس کو گھر میں چھوڑا. 1.5 سال کا بچہ دودھ پیتا ہوا گھر چھوڑ کر جانا بڑی مشکل کی بات ہے. میں اور میری بیوی دونوں آج پہ چلی گئی. حضور کے قدموں میں ہاتھ جوڑ کر کہا کہ آقا حضور آپ نے بے شمار احسان کیے ہیں، پوری امت کے احسان کیے. میں بھی آپ کا ادنا سا امتی ہوں، عقیر ہوں، گناہوں سے شرمندہ ہوں، میرے بچے کو بھی قبول کر لو. میں وہاں چڑھاوا دیا ہے، یہ لو آپ میرا بچہ. اس کے بعد یہ الحمدللہ اس کا بعد دن بدن نعت خوانی میں آگے ہی بڑھتا رہا. اب یہ اللہ کے فضل سے اسی ماہ میں یہ مدینے جا رہا ہے. اسی ماہ میں بلانے والے جن کی گود میں جن کی قدموں میں نے یہ چڑھاوا دیا تھا انہوں نے ہی بلا لیا. یہ آپ مان لیں اس کو، اگر میرے آقا حضور کی مرضی نہ ہو تو جا نہیں کر سکے گا. جاتے وہی ہیں جن کو سرکار بلائے، جو سرکار نہ بلائیں تو کوئی جا نہیں سکے گا. تو میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا ہے، اندر زخمی تھا. آپ دوست ہیں میرے، سارے مہمان ہیں، آپ کا میزبان ہوں میں کہ اپنے درد کا میں اظہار کرنا تھا، آپ دوستوں سے میں نے کیا ہے. تو یہ آئندہ 11ویں پہ کو ولیمہ تو ہے نہیں ہے کہ آپ آئیں. آنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے، محمد رسول اللہ کی محبت میں آنا ہے. تو پہلے انتظار رکھیں کہ ہم نے وہاں بیٹھ کر اللہ کی رحمت کی بھیک مانگیں گے، اپنے پیارے نبی کے نغمے گائیں گے، تو محمد رسول اللہ کے گیت گائیں گے. تمام انبیاء علیہ السلام بھی آپ کو، ان کی نگاہ نظر بھی آپ کو، چونکہ وہ امام الانبیاء ہے. آپ اپنے نبی کی محبت کریں گے، سارے نبی آپ سے پیار کریں گے، سارے نبیوں کا دیدار بھی ہوگا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.